الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وفي مقام آخر والله يحب الصابرين وفي مقام آخر إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا الحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الريحان في الدنيا الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے. 10 محرم الحرام کو فاتح بیت اللہ، فاتح بیت المقدس، فاتح ایران، فاتح روم، مراد پیغمبر، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سالے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. 10 محرم الحرام کو جامع القرآن، کامل الحیا، خلیفہ سوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے دار، چوکی دار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. حسین پیغمبر کے نواسے، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ الریحان فی الدنیا الحسن والحسین. محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ دنیا کے پھول ہیں. کون حسین؟ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ الحسین منی وانا الحسین، کہ میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ میں سے ہے. کون حسین؟ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ السید الشباب اہل الجنت الحسن والحسین. پیارے محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حسینیت حق پر ڈٹ جانے کا نام ہے. حسینیت ظالم کے آگے ڈٹ جانے کا نام ہے. حسینیت سچ پر ڈٹ جانے کا نام ہے. میں کہتا ہوں میں حسینی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں.
حضرت امام حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، رشوت نہیں لی، سودی کاروبار نہیں کیے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ ہمارے کام رشوتی، ہمارے کام سودی کاروبار، ہمارے کام لوگوں کو دھوکہ دینا، ہمارا ہر وقت جھوٹ بولنا، پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ حسینیت اصل نام ہے کہ حق بولنا، سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینے والا اصل حسینی ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز کو قضا نہ کی۔ ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، لیکن نمازیں ہماری کئی عرصوں کی ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہمیں نمازوں کی پرواہ نہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ حسینیت سچ بولنے کا نام ہے، حسینیت حق پہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ جب کوفیوں نے پیغمبر کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، 12,000 تقریباً خطوط لکھے گئے، قاصد بھیجے گئے اور کہا گیا کہ اے امام حسین، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ تشریف لے کر آئیں، ہم آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ کوفہ تشریف لے کر آئیں، آپ اپنے نانے کا ہمیں دین بتائیں گے، ہم اس پر چلیں گے۔ حسین اگر تو نہ آیا تو کل قیامت کے دن ہم تیرے نانا کے سامنے تیری شکوہ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وکیل مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے آگاہ کرنا، مجھے پیغام بھیجنا، مجھے اطلاع دینا۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا میں خود آ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل جب قاصد بن کر کوفہ جاتے ہیں، وہاں کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے لوگ نعرہ مارتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین کا وکیل آ گیا ہے، ہمیں حسین سے محبت ہے، ہمیں حسین سے پیار ہے۔ وہی امام حسین کے وکیل مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جب کسی نے یزید کو خبر دی کہ کوفہ کے اندر کوئی شخص آیا ہے جو آپ کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ کا بھیج دیا۔ ابن زیاد کوفی تھا، دشمن دین تھا، دشمن اسلام تھا، غدار تھا۔ ابن زیاد کوفہ میں آتے ہی اعلان کر دیا کہ جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اسے ہم طاس اور ناس اسے ختم کر دیں گے، جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے ڈگریاں دیں گے، اسے عہدے دیں گے، انہیں پیسہ دیں گے۔ وہی امام حسین کے وکیل مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سارے لاپتہ ہو گئے، سارے گم ہو گئے، کوئی نظر نہ آیا۔ جو حسین کی بیعت دینے والے وہ سارے گم ہو گئے، امام حسین کا وکیل مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کو ایک ام ہانی عورت نے اسے پناہ دی، لیکن ام ہانی کو ابن زیاد نے گرفتار کر کے شہید کرا دیا۔ مسلم بن عقیل اپنی میزبان ام ہانی کی شہادت کی خبر سن کر میدان میں آئے اور ام ہانی کے رشتہ دار بھی میدان میں آ گئے، ابن زیاد کی فوج سے مقابلہ شروع کر دیا۔ پھر وہی ام ہانی کے رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ پیاس کچھ سخت لگی، بھوک لگی، ایک مغرب کا وقت، اندھیرے کا وقت تھا، کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک اوپر سے دروازہ کھلا، مسلم بن عقیل نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، اماں بوریا مجھے پانی دے دو۔ بوریا نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں امام حسین کا وکیل ہوں، بڑا مظلوم ہوں، لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اس بوریا نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی، اسے کھانا دیا، پانی دی، سب کچھ دیا، مہیا کر کے دیا، لیکن اس بوریا کا بیٹا
جو فوجی تھا جا کر ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے فوج بھیج کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرا لیا۔ جب مسلم بن عقیل گرفتار ہو کر ابن زیاد کے سامنے گئے، جب مسلم بن عقیل کوفہ آئے تھے، لوگوں نے مسلم بن عقیل کی ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیج دیا کہ امام حسین آپ تشریف لے کر آئیں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر بڑی محبت اور چاہت ہے، لیکن ابن زیاد آتے ہی اعلان کر دیا، حالات بگڑ گئے۔ آخر مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے شہید کرا دیا۔ جب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، امام حسین کے پاس خط پہنچ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ صحابہ کرام نے روکا، منع کیا کہ امام حسین آپ نہ جائیں، آپ کے والد محترم حضرت علی شیر خدا کو ان کوفیوں نے شہید کیا تھا، آپ کے بڑے بھائی امام حسن کو ان کوفیوں نے شہید کیا تھا، تو اس لیے آپ کا جانا خطرے میں لگتا ہے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، میں ہر صورت میں جاؤں گا، میں اپنے نانے کا دین بتاؤں گا، انہیں دین سمجھاؤں گا، انہیں راہ راست پر لے کر آؤں گا۔ حتیٰ کہ امام حسین وہاں سے روانہ ہوئے، ایک مقام پر پہنچے تو کسی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کوفی والے آپ کے ساتھ ہیں، وہ یزید کے خلاف کھڑے ہیں۔ جب قافلہ امام حسین کا کچھ مقام کربلا پہ پہنچا تو اچانک ابن زیاد کی فوج نے گھیرا ڈال دیا، اور اس کے بعد امام حسین سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں، لیکن امام حسین نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، یا مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحد پر جانے دو، میں جہاد کروں گا۔ لیکن ابن زیاد نے کہا نہ تمہیں یزید سے ملنے دیں گے، نہ واپس جانے دیں گے، نہ تجھے اسلامی سرحد پر جانے دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یزید کے پاس نہیں جانے دیں گے، جب آپ یزید کے پاس جائیں گے تو ہمارے خطوط ان کے سامنے آ جائیں گے، ہمارے پول کھل جائیں گے، ہمارے راز کھل جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا آپ کو ہم یزید کے پاس نہیں جانے دیتے، آپ یہاں پر ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں یزید کی۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ میں ایسے بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین اپنے حق پہ ڈٹ گئے اور گھیرا تنگ کیا گیا۔ 7 محرم سے امام حسین کا پانی بند، گھرانے کا پانی بند۔ 10 محرم کو جنگ چل پڑی اور منافقوں کی طرف سے، دھوکے باز کوفیوں کی طرف سے جنگ چل پڑی، امام حسین کی طرف سے بھی لڑائی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر کرنا، چلانا نہیں، واویلا نہیں کرنا۔ آج جو واویلا کرتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ حسینیت نہیں، حسینیت والے نہیں ہیں۔ امام حسین نے صبر کا حکم دیا تھا، فرمایا تھا کہ صبر کرو، چلاؤ نہیں، واویلا نہیں کرو۔ جو چلاتے اور واویلا کرنے والے ہیں وہ امام حسین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جو امام حسین کو مانتے ہیں وہ امام حسین کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے امام حسین نے صبر کا حکم دیا، اور لاشیں کے اوپر لاشیں لے کر آ رہے تھے گھر اپنے خیمے کے اندر۔ وہاں پہ میدان کربلا میں حضرت علی شیر خدا کا جو بیٹا سب سے پہلا شہید ہوا اس کا نام ابو بکر تھا، جو دوسرا حضرت علی کا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر تھا، جو میدان کربلا پہ حضرت علی کا بیٹا شہید ہوا تیسرا اس کا نام عثمان تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسن کا پہلا بیٹا جو میدان کربلا پہ شہید ہوا اس کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا، تیسرے کا نام عثمان تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسین کا بیٹے جو سب سے پہلا شہید ہوا اس کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان۔ آج نہ ابو بکر کا نام کے اوپر ابو بکر کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ عمر کا، نہ عثمان کا۔ علی کے تینوں بیٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں، امام حسن کے تینوں بیٹوں کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، امام حسین کے 3 بیٹوں کا بھی ذکر چھوڑ دیتے ہیں، صرف ذکر ہوتا ہے علی اصغر، علی اکبر اور امام حسین کا۔ باقی جتنے 72 تن تھے جو شہید ہوئے ان کے نام کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ تو اس لیے امام حسین نے میدان کربلا پہ
تیروں کی تلبارش کے باوجود نماز کو قضا نہ کی۔ حسینیت اسی کا نام ہے کہ جتنی پریشانی مشکل ہو لیکن نماز نہ چھوٹے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ حسینیت اسی کا نام ہے کہ حق پہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ آخر حضرت امام حسین نے اپنی جان بھی قربان کر دی لیکن اپنے نانا کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو حسینیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کے لیے مال نہیں بلکہ اولاد بھی قربان کر دو، اپنے آپ کو اپنی جان بھی قربان کر دینا چاہیے۔ یہ حسینیت سے ہمیں سبق ملتا ہے، ایک تو قربانی دو، دوسرا یہ ہے کہ حق پہ ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین حضرت امام حسین پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور امام حسین نے جن سے محبت کی رب العالمین ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو حق پر سچ پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح علی والا اور سچا حسینی بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔